خدیجہ مستور کی کہانی۔ ہوں ہائے، رات 2 بجے آئے تھے۔ رونق میاں کی بیوی نے سوچتے ہوئے کھرے پلنگ پر پاؤں رگڑ ڈالے اور ایک طویل سرد آہ بھر کر اپنی جیٹھانی کی طرف دیکھا جو جلدی جلدی روٹی پکانے میں مصروف تھی۔ یہ رنڈیاں، اللہ توبہ ہے بھابھی، 10 ہانڈیاں کھانے کی ان کی عادت ہوتی ہے۔ حرام زادیاں کمائی کرنے سے ڈرتی بھی نہیں، منہ کالا ہوگا مرتے وقت۔ اس نے کروٹ لے کر جیٹھانی کو مخاطب کیا، وہ بھی اتنے زور سے کہ اس کے پچھواڑے رہنے والی رنڈیاں چھبیلی اور بسم اللہ سن لیں۔ جیٹھانی نے کوئی جواب نہ دیا، صرف مسکرا کر رہ گئی۔ وہ اٹھی اور پورا پلنگ دھوپ میں کھینچ کر پھر لیٹ گئی۔ رات رونق میاں 2 بجے تک غائب رہے تھے، اور غائب رہنے کی وجہ وہ خوب جانتی تھی۔ جس رات وہ دیر سے گھر آتے تو ان سے تو کچھ کہنے سننے کی ہمت نہ ہوتی، بس رنڈیوں کو باتیں سنا کر دل ہلکا کر لیتی، بچے کو بغیر کسی بات کے دھوں دھوں پیٹ کر ڈال دیتی، کھانا نہ کھاتی، شوہر سے منہ پھیر کر چلتی، چپکے چپکے ٹسوے بہاتی، محلے ٹولے والیوں سے اپنی بپتا سناتی۔ لیکن رونق میاں کو جب غائب ہونا ہوتا ہو جاتے، کوئی ان کا دامن تھامنے والا نہ تھا۔ ان سے تو اف کرتے بھی اس کا دم نکلتا، بس لے دے کے رنڈیاں ہی غصے کا نشانہ بنتی۔ مگر واہری بسم اللہ اور چھبیلی، کیا مجال جو کبھی ہزاروں باتیں سننے کے باوجود پلٹ کر آدھی بات کہہ جائیں، جیسے ان پر کچھ اثر ہی نہ ہوتا۔ شاید کانوں کی پٹم تھیں وہ، یا پھر اپنی اوقات سمجھتے ہوئے شریف زادیوں کے منہ لگنے کی ہمت ہی نہ رکھتی تھیں۔ چھوٹا سا اجاڑ قصبہ، یہاں یہ تو نہ تھا کہ رنڈیاں شریفوں سے دور، بہت دور اپنی دکانیں سجا کر گناہ کا لین دین کریں، بلکہ یہاں تو چھبیلی اور بسم اللہ 10 شریفوں کے محلے میں رہتی۔ بہت دن ہوئے جب چھبیلی نے رونق میاں کی حویلی کے پچھواڑے پڑی ہوئی زمین اچھے داموں خرید کر یہ مکان بنوایا تھا، اور جب وہ اپنی بیٹی بسم اللہ کے ساتھ اٹھ کر نئے مکان میں آئی تو جلد ہی کچھ کی آنکھوں کا نور دل کا سرور بن گئی، اور کچھ کے دل کا کھٹکتا ہوا کانٹا۔ عورتوں کو بسم اللہ اور چھبیلی کی وجہ سے سخت تکلیف ہو گئی تھی۔ جب سے وہ آ کر رہی تھیں، ان کا محلے میں آنا جانا بند ہو گیا تھا کہ کہیں رنڈیوں کا سامنا نہ ہو جائے۔ رنڈی کا سامنا بس 1000 مردوں کے سامنے ننگے کھڑے ہونے کے برابر ہے۔ کہاں وہ کمائی کی کھانے والی رنڈیاں اور کہاں گھر بیٹھنے والی شریف زادیاں۔ رنڈیوں کا وہاں رہنا ایسا ہی تھا جیسے فرشتوں پر شیطان کا سایہ۔ بیچاری گھر بیٹھنے والیاں جو کمائی کے تصور ہی سے کانپ اٹھیں، توبہ تلہ مچائیں، بھلا وہ کیسے گوارا کرتیں کہ رنڈیاں ان کے محلے میں رہیں، جب ان کا دل چاہتا اپنے گھر بیٹھے چیخ چیخ کر ان کی زندگی پر لعنت ملامت کیا کرتیں۔ 1 سال ہونے کو آیا کہ چھبیلی شریف زادیوں کی لعنت ملامت سے کسی قدر محفوظ ہو چکی تھی، کیونکہ اس نے پینشن لے کر اپنے عہدے پر بسم اللہ کو فائز کر دیا تھا۔ جب چھبیلی کا وقت تھا تو وہ سچ مچ بڑی بانکی ترچھی چھبیلی تھی۔ اس نے اتنا کمایا اور مردوں کو ایسا ایسا نچایا کہ دور دور کے گاؤں کی کوئی رنڈی اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ لیکن بسم اللہ بھی تو آخر اسی کی اور سارے قصبے کی چوری چھپے کی مشترکہ اولاد تھی۔ اگر سب کا ایک ایک گن بھی اسے ملا تو ماں سے کہیں بڑھ گئی۔ بس یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے عہدے کو سنبھال کر جلد ہی ماں کی شہرت کو ماند کر دیا۔ ناچنے گانے کی وہ بڑی شوقین تھی۔ جب کسی تقریب میں اسے ناچنے کو بلایا جاتا اور وہ اپنی بڑی بڑی صاف شفاف آنکھیں مٹکا کر کمر کو ہزاروں بل دیتے ہوئے اپنا پیٹنٹ گانا ہائے ترچھی نظریہ کے تیر گاتی تو سارا مجمع اس کے منہ سے نکلے ہوئے کبھی نظر نہ آنے والے تیروں سے گھائل ہو کر رہ جاتا۔ پھر جب ناچ ختم ہوتا تو اسے اپنے ارد گرد دھول سے اٹے ہوئے فرش پر 50 چمکتے ہوئے سکے نظر آتے جو اس کی ہر ادا پر نثار ہو کر نچھاور کیے جاتے۔ مجرے کا معاملہ طے کرنے میں وہ بڑی سخت تھی، ایسی کہ بلانے والے کے منہ سے پھچکر آنے لگیں، لیکن وہ ایسا کرنے پر مجبور تھی کیونکہ بظاہر وہ مجرے کے ہی پیسے پر زندگی کاٹتی تھی۔ اس کے ہاں نہ تو آدمیوں کا بھیڑ بھبڑ رہتا اور نہ وہ کسی کے ہاں ملازمت کرتی تھی۔ لوگ اس کے ایسے سختی سے معاملہ طے کرنے پر بڑے پریشان ہوتے، مگر کرتے بھی کیا؟ لے دے کے اس اجاڑ قصبے میں صرف 2 ہی رنڈیاں تھیں، ایک ریٹائرڈ پھوٹی آنکھ کے برابر اور دوسری اپنے عہدے پر کانے کی ایک عزیز ترین آنکھ کے موافق۔ پھر عہدہ بھی تو کوئی چیز ہے،
اس کی جو قدر ہوتی ہے وہ ہر ایک خوب سمجھ سکتا ہے۔ اچھے اچھے لوگ عہدیداروں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے جوتے کے تلے تک گھس ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ چاہے کیسی ہی سخت شرائط پیش کرے، مانتے ہی بن پڑتی، ورنہ سچ بات تو یہ ہے کہ قصبے اور گاؤں میں رنڈی نچائے بنا تقریب بالکل سونی ہی رہتی ہے۔ پھر بھلا سونا پن کسے ایک آنکھ بھائے، بسم اللہ کے خوب مزے رہتے۔ رونق میاں کی بیوی جو صبح سے دھوپ میں پلنگ ڈال کر پڑی تو اٹھنے کا نام نہ لیا۔ جسم سے ساری دھوپ سرک گئی اور اسے سردی معلوم ہونے لگی، تو پھر پلنگ دھوپ میں کھینچ کر پڑ رہی۔ رات رونق میاں جو غائب رہے تھے تو اس غم میں اس نے صبح سے ایک لقمہ منہ میں نہ ڈالا تھا۔ اس کی جٹھانی نے کیسا کیسا اصرار کیا کہ وہ کچھ کھا کر پانی پی لے، لیکن وہ ہر بار رو پڑی کہ جب دل کو سکھ ہی نہیں تو پھر کھانا کھا کر کیا کرنا ہے۔ جیٹھانی بھی چپ ہو رہی کہ سچ ہے، دل کو سکھ ہو تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ وہ تو اپنے جیسا دل سب کا سمجھتی تھی۔ بیچاری کب سے بیوہ بیٹھی جوانی کے کڑے دن رات دن گزار رہی تھی، نہ کوئی اچھی کا پوچھنے والا نہ بری کا۔ اللہ قسم میرا بس چلے تو بھابھی ساری دنیا کی رنڈیوں کو ہنسیاں سے کاٹ کر پھینک دوں، پھر کھاؤں کھانا۔ جیسے ہی اس کی جیٹھانی نے اس سے ہمدردی کی، وہ بپھر کر کہنے لگی، اس کے دل میں تو جیسے آگ لگی ہوئی تھی، ارے چپ بھی رہا کرو دلہن، کبھی کو رنڈیاں تمہارے منہ لگیں تو مفت عزت جائے گی۔ جیٹھانی نے آہستہ سے اسے سمجھایا۔ جانے کیوں اسے ڈر ہی لگا رہتا کہ رنڈیاں جواب نہ دے بیٹھیں۔ کسی کو روز روز ستانا اچھا نہیں ہوتا۔ ہوں ہمیں جواب دیں گی، ان کی اتنی ہمت، کتوں کو کھلا دوں بوٹیاں کر کے۔ وہ غصے سے سرخ ہو کر بولی اور دودھ پیتے بچے کو دھوں دھوں پیٹ کر کھرے پلنگ پر پھینک دیا۔ ویسے ہی اس نے صبح سے ایک نوالا نہ کھایا تھا، دودھ کہاں سے اترتا، مگر اسے کیا مطلب، وہ تو بس سوتے سے اٹھ کر دودھ پینے میں جٹ گیا۔ بھلا غصہ نہ آئے تو اور کیا ہو، تم بھی تو ظلمی ہو، ناحق بچے کو پیٹ ڈالا۔ واہ کس کا غصہ کس پر اترے۔ جیٹھانی نے بچے کو اٹھا کر کندھے سے لگا لیا اور وہ دوپٹے سے منہ چھپا کر پھر لیٹ کر رونے لگی، اور روتے روتے یہ وقت آ گیا کہ دھوپ صحن اور دیواروں سے رینگتی ہوئی غائب ہو گئی۔ ارے استاد جی، ہماری بسم اللہ کے لیے دودھ جلیبی لے آؤ، جانے کب مجرے سے لوٹنا ہو تو بھوکی رہے گی۔ ارے ہاں، چاہے کوئی کھائے نہ کھائے، اسے مل جائے۔ شام کے اداس سناٹے میں چھبیلی کی آواز رونق میاں کی بیوی کے کانوں میں چبھ گئی۔ جانے کیوں رنڈی کی آواز سے ہی اسے طیش آ جاتا۔ وہ لیٹے سے اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کے ہونٹ مارے غصے کے کانپ رہے تھے۔ بٹیا کمائی کرے اور اماں دودھ جلیبی کھلا کھلا کر۔ اللہ اکبر، قریب کی مسجد سے اذان کی آواز آئی، اور وہ بات ادھوری چھوڑ کر سر ڈھانکتے ہوئے جلدی جلدی دعائیں مانگنے لگی۔ یہ وقت دعاؤں کے قبول ہونے کا ہوتا ہے، نہ کہ رنڈی جیسی گندی چیز کا نام لے کر زبان خراب کرنے کا۔ وہ آنچل پھیلائے دعائیں کر رہی تھی، جانے کیا کیا، شاید اپنی زندگی سنوارنے اور رنڈیوں کے موت آنے کی دعائیں۔ جیٹھانی بھی چولہے میں آگ جلاتے سے اٹھ کر وضو کرنے لگی۔ جب سے وہ بیوہ ہوئی تھی پابندی سے نماز پڑھا کرتی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ نماز بوڑھوں، بیواؤں اور مولویوں کے حصے کی چیز ہے۔ مولوی نماز پڑھتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے، بوڑھا اپنی کوڑے سے بدتر زندگی کے دن کاٹنے کے لیے، اور بیوہ نماز پڑھتی ہے شیطان سے دور بھاگنے کے لیے۔ اس لیے وہ غریب کبھی نماز قضا تک نہ کرتی، اور پھر محلے والوں نے بھی اسے بیوہ ہونے کے بعد یہی صلاح دی تھی کہ بس اب اللہ سے لو لگاؤ، تمہارے لیے دنیا میں اور کچھ نہیں۔ دعا ختم کرنے کے بعد اس نے اپنا بستر لگایا اور بچے کو جھولے سے اٹھا کر بستر پر لٹا دیا۔ معصوم جب سے پٹا تھا، سہما سوئے جا رہا تھا، اور سوتے میں بھی بار بار سسکیاں بھر رہا تھا۔ مارے محبت کے اس کا دل امڑنے لگا، اور وہ اس کے پاس لیٹ کر اسے سینے سے بھینچنے لگی۔ کس کا غصہ کس پر اترا، بچے کو جگا کر اس نے منہ میں دودھ دے دیا۔ جیٹھانی نماز پڑھ کر کھانا پکانے میں مشغول ہو گئی۔ جب سے اس کا شوہر مرا تھا، وہ جاڑوں میں ہمیشہ مغرب کے بعد ہانڈی چڑھاتی تو 9-10 بجے تک کھانا تیار ہو جاتا، اور سب کو کھلا پلا کر خود 11-12 بجے تک کھاتی۔ اس کے بعد اس وقت تک آگ کے سہارے بیٹھی رہتی جب تک کہ ننھے ننھے سرخ انگارے راکھ میں تبدیل ہو کر سرد نہ ہو جاتے۔ اس طرح جاڑوں کی طویل دل دہلانے والی راتیں کچھ جلدی کٹ جاتی۔ رات کے 8 بجے کے قریب رونق میاں اپنے گاؤں سے کام دیکھ بھال کر لوٹے تو یہ دیکھ کر ان کا جی جل گیا کہ بیوی ابھی سے لحاف کی قبر میں پتی پڑی ہے۔ وجہ ان کو اچھی طرح معلوم تھی، پھر بھی وہ بیوی کی ایسی باتوں کو ڈھونگ سمجھ کر تپ جایا کرتے۔
آخر وہ ان کی بیوی تھی، اسے تو بس اپنے کھانے، کپڑے، بچے کی پرورش اور شوہر کی مرضی سے مرضی رکھنا چاہیے، نہ کہ ان کی باہر کی جا بے جا باتوں میں ہاتھ ڈالتی پھرے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی ان حرکتوں سے تنگ آ کر ہفتوں بات نہ کرتے۔ وہ اس وقت بیوی سے تو کچھ نہ بولے، کھونٹی سے تہبند اتار کر کپڑے تبدیل کر کے باورچی خانے میں چلے گئے۔ آج شام سے کوہرا پڑ رہا تھا، اس لیے سردی سخت ہو رہی تھی۔ وہ چولہے کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ سیکنے لگے۔ کھانا تیار تھا، بھاوج نے نکال کر سامنے رکھ دیا اور وہ کھانے کے بعد یہ کہتے ہوئے باہر چلے گئے کہ نذیر احمد کے ہاں جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لینا۔ تاش کی 8-10 بازیاں کھیل کر وہ 1.5 گھنٹے بعد گھر لوٹے تو دیکھا کہ بھاوج بیوی کے سامنے کھانا لیے بیٹھی ہے اور وہ نوالا ہاتھ میں لیے پھسر پھسر رو رہی ہے، بس جیسے ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم نے بھابھی اسے اور بھی سر چڑھا لیا ہے، اٹھا لے جاؤ کھانا، انہوں نے اپنے بستر پر دراز ہوتے ہوئے کہا۔ تم چپ رہو ہاں، بھاوج پیار بھرے غصے سے بولی اور اسے کھلانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس نے نوالا سینی میں رکھ کر سینی آگے سرکا دی اور منہ لپیٹ کر رونے لگی۔ جیٹھانی نے کتنی مشکل سے تو اسے کھانے پر راضی کیا تھا، اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ چپکے سینی اٹھا کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ رونق میاں تھکے ہوئے تو تھے ہی، جلد ہی خراٹے لینے لگے اور وہ ان کے خراٹوں سے مطمئن ہو کر سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ رات کا اداس سناٹا، سسکیاں اور خراٹے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بڑا ہی عجیب سا ساز چھیڑ دیا گیا ہے جس میں بیک وقت سکون و اضطراب کے ملے جلے نغمے پیدا ہو رہے ہیں۔ اری بسم اللہ، تو نے کھانا بھی نہ کھایا، اب دودھ ہی پی لے، پھر سوئیو، یہ مجرا تو تیرا کھانا پینا سب حرام کر دیتا ہے۔ سناٹے کو چیرتی ہوئی چھبیلی کی آواز اس کے دل کے پار ہو گئی۔ اس نے کروٹ بدلی اور آنسو پوچھ کر سوچنے لگی کہ اوفو، دنیا کی سب سے زیادہ خراب کمائی کے پیسے سے پیٹ بھرنے والی، اور اس کی یہ خاطر صبح اٹھے تو دودھ کا پیالہ ہونٹوں سے اڑا دیا جائے، رات سونے سے پہلے دودھ کا پیالہ منہ سے لگا دیا جائے، نہ پیے تو خوشامد کر کے پلایا جائے، اماں ہر وقت واری، استاد جی قربان، یاروں میں اچھے اچھے سیٹھ ساہوکار نثار۔ ہائے، اس نے سنا تھا کہ جب بسم اللہ پیدا ہوئی تھی تو چھبیلی نے بڑی خوشی منائی تھی، سارے قصبے کے جان پہچان والوں کی شاندار دعوت کی تھی، مسجد میں چراغ جلوائے تھے، لیکن وہ بدقسمت جب پیدا ہوئی تھی تو سب سے پہلے اس کے باپ کو رنج ہو گیا تھا کہ لڑکی کیوں ہوئی۔ اس نے اس رنج میں کئی وقت کھانا نہ کھایا تھا۔ اس کی ماں کو بھی رنج ہوا تھا کہ اس کی جگہ لڑکا ہوتا تو اچھا تھا۔ خوشیاں بھلا کون مناتا؟ اس کے بچپن میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ اس نے ملائی کی برف کھانے کو 4 پیسے مانگے ہوں تو اسے روئے بغیر مل گئے ہوں، اور پیسے دینے کے بعد اس کا باپ اس سے کتنے کام لے لیا کرتا۔ بیٹا بھینس کے آگے بھوسا ڈالا، اپلے بٹور کر ٹوکرے میں رکھ دے، ملو کی دکان سے دوڑ کر 4 پیسے کا گڑ لیا، اور ماں وہ کبھی 1 پیسہ نہ دیتی لیکن سارا دن اس سے سارے گھر کا کام لیا کرتی۔ خیر، بچپن تو پھر بھی اچھا کٹ گیا، لیکن شادی کے بعد تو اس کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ جب تک ساس زندہ رہی، رات دن کچوکے لگاتی رہی۔ اس سے چھٹکارا ملا تو نندوں نے جوان ہو کر ادھم ڈھانا شروع کیا، اور اس وقت تک اسے کھاتی رہیں جب تک کہ اپنے گھر کی نہ ہو گئیں۔ پھر اس نے سوچا کہ زندگی اب اچھی گزرے گی، کوئی اسے کھانے چبانے والا نہیں، مگر شوہر نے اٹھتے گھرکی بیٹھتے گھرکی سے کام لینا شروع کر دیا۔ شادی کے چند ہی سال بعد سارے چونچلے ختم ہو گئے۔ اگر وہ ذرا منہ سے اف کرے تو گھر سے نکالنے کی دھمکی۔ اس سے تو اچھی رنڈیاں وہ عیش تو کرتی ہیں، اور وہ سوچتے سوچتے چونک پڑی۔ توبہ ہے یا اللہ، توبہ ہے۔ اس کے لب آہستہ سے ہلے اور اپنے گالوں پر ہولے ہولے ہاتھ مارا۔ کیسا غضب ہوا کہ اس نے رنڈی سے اپنا مقابلہ کیا۔ یہ سب شیطان کے کارنامے ہیں، ورنہ کہاں وہ گھر بیٹھنے والی شریف زادی جو کمائی کے خیال ہی سے کانپ اٹھے۔ رنڈی اس سے اچھی ہو سکتی ہے، اگر وہ دنیا میں عیش کر لیتی ہیں تو کیا ہوا، خدا کے ہاں تو دوزخ کا کندہ بنیں گی، اور وہ جو مصیبتیں جھیل رہی ہے دنیا کی، تو کیا مرنے کے بعد تو جنت کے دروازے پاٹوں پاٹ کھلے ہوں گے اس کے لیے۔ توبہ توبہ، خدا اسے بری باتوں سے بچائے۔ اور رونق میاں نے کروٹ بدلی اور اس نے اپنا منہ جلدی سے لحاف کے اندر کر لیا۔ اب وہ بار بار کروٹیں بدل رہے تھے جیسے نیند اچاٹ ہو رہی ہو۔ کیا جاگ رہی ہو؟ انہوں نے چپکے سے آواز دی۔ میں نے کہا۔ سوتے سے آنکھ کھل گئی
اور اب نیند نہیں آ رہی ہے، ذرا پاؤں دبا دو۔ آج رات انہوں نے بہت دنوں بعد پاؤں دبانے کو کہا، لیکن اس نے جواب تک نہ دیا، جیسے وہ اپنی سخت ناراضگی کا اظہار کر کے انہیں منانے کی دعوت دے رہی ہو۔ پھر بھی وہ دل میں خوش تھی، بہت خوش کہ اس سے پاؤں دبانے کو کہا گیا۔ سنا نہیں تم نے؟ انہوں نے جواب نہ پا کر غصے سے کہا، اور اس کی خوشی رفو چکر ہو گئی۔ وہ تو منانے کی دعوت دے رہی تھی، نہ کہ غصہ ہونے کی۔ میں نہیں دباؤں گی، جب تم میرے نہیں تو کیوں خدمت کروں، اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، اور سمجھا کہ اب ان کا دل موم ہو جائے گا۔ اور آخر وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی تو کیا ہوا؟ اس وقت ان کی اس سے غرض بھی تو اٹکی ہوئی تھی۔ تم کیا؟ تمہارے باپ دبائیں گے پاؤں؟ وہ غصے سے بیٹھ کر بولے۔ ہاں سمجھی، نہیں تو اپنے گھر کا راستہ لو۔ گھر کا راستہ کیا لیں؟ تم ہی مار کر چھٹی کر دو۔ وہ رونے لگی۔ ہمیں کیا پڑی ہے جو اپنے ہاتھ گندے کریں تم کو مارنے میں؟ وہ پھر لیٹ گئے اور پاؤں ایٹھا کر چھت کی کڑیاں گھورنے لگے۔ چلو بس ہو چکا رونا، پاؤں دباؤ، اٹھو تو جلدی سے، انہوں نے کہا۔ کسی کل انہیں چین ہی نہ پڑ رہا تھا، پاؤں جو اینٹ رہے تھے بہت۔ وہ چپکے سے اٹھ کر سردی میں سسیاتی پائنتی بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس وقت اپنی اور ان کی جان ایک کر دے۔ یہ بھی کوئی زبردستی ہوئی کہ ظالم مارے اور رونے نہ دے؟ لحاف ڈال دو اپنے اوپر، سردی لگ رہی ہوگی، انہوں نے ملائمت سے کہا، اور وہ جو اپنی اور ان کی جان ایک کر دینے کے منصوبے باندھ رہی تھی، محسوس کرنے لگی کہ اس کا دل خوشی سے دھڑک رہا ہے، ہاتھ الٹے سیدھے پیروں پر پڑ رہے ہیں، جسم کا رواں ایک نامعلوم جذبے سے کانپا جا رہا ہے۔ اوفو، پاؤں دبانا جیسے عورت کا فطری حق ہو گیا ہے۔ اگر اسے نہ دبوائے جائیں تو کیوں نہ سارے جہان کا غم اس پر پھٹ پڑے، بھلا اس کا شوہر اور اسی کی خدمت سے محروم رہے، پھر کیسے جیے کوئی؟ 4 دن سے وہ بہت خوش تھی، بات بات پر اس کے دانت نکلے پڑتے، لیکن آج پھر رونق میاں رات کے 2 بجے تک غائب رہے تھے، اور وہ صبح سے دھوپ میں پلنگ ڈالے پڑی رو رہی تھی۔ جیٹھانی نے کیسا سمجھایا کہ یوں روز روز غم کرنے سے ایک دن جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، لیکن اس نے کچھ نہ سنا۔ شریف زادی جو تھی وہ، اور شریف ہمیشہ رو کر زندگی کاٹتا ہے۔ ارے بسم اللہ، صبح کی بھوکی پڑی ہے، کچھ تو کھا لے، جانے بازے دن تجھے کیا ہو جاتا ہے جو چپکی منہ لپیٹے پڑی رہتی ہے۔ چھبیلی کی تیز آواز اس کے کانوں میں اتر گئی اور وہ جیسے بلبلا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ بھی تو آخر صبح سے بھوکی تھی، تو اس کے میاں نے ایک دفعہ بھی اس سے کھانے کی خوشامد نہ کی۔ رنڈیوں کے چونچلے، وہ چیخ پڑی، کمائی کے پیسے سے پیٹ بھرنے والیاں، اور یہ ٹھس سے۔ اس کا تو سارا غصہ بس رنڈیوں پر ہی اترتا، لیکن اس سے کوئی پوچھے کہ غریب رنڈیوں کی کیا خطا، مگر وہ تو انصاف کے نام سے ہی واقف نہ تھی۔ رنڈیوں کو باتیں سنا کر شیر ہو رہی تھی، منہ کالا ہوگا بدماشوں کا خوب۔ کمائی؟ بس جی بس، بہت سنا ہم نے۔ ایک غصے سے بھرائی ہوئی آواز سن کر وہ گھبرا گئی، اور جیسے ہی اوپر نگاہ اٹھی تو دیکھا کہ بسم اللہ غصے سے لال بھبوکا اپنی چھت پر کھڑی اسے گھور رہی ہے۔ رنڈی کا سامنا، غضب، اس نے اپنا منہ دوپٹے کے پلو سے چھپا لیا، اور جیٹھانی بھی صحن سے ہٹ کر دالان میں دبک گئی۔ تیری یہ ہمت کمینی، کمائی کی کھانے والی، وہ جھنجھلا کر چیخی۔ ہوں، کمائی کی کھانے والی؟ بسم اللہ نے ہاتھ مٹکا کر اس کی نقل اتاری۔ بی بی، جس کمائی کے پیسے سے ہم پیٹ بھرتے ہیں نا، اسی سے تم بھی اپنا پیٹ بھرتی ہو، اور تم کیا، دنیا کی سب عورتیں اسی کا کھاتی ہیں جس کا ہم، پر تم ہمیشہ جوتیاں سیدھی کرتی رہتی ہو، اور ہم سر چڑھ کر کھاتے ہیں، کسی کے دبیل نہیں۔ سمجھی کیا کہتی ہو ہم کو؟ کمائی کے پیسے سے پیٹ بھرتی ہے، کمائی کے پیسے سے؟ جب جانے تم لے لو اپنے میاں سے یوں ہی روٹی کپڑا۔ بڑی بیچاری ہم کو کہنے چلی ہیں، مچھلی کے سے سفلے اکھیڑ کر رکھ دوں، جیسے ہم کچھ جانتے ہی نہیں۔ ہاں۔ بسم اللہ نے ایک ہی سانس میں اتنی باتیں سنا ڈالی، اور چھبیلی اسے زبردستی دھکیلتی ہوئی نیچے لے گئی۔ محلے میں لڑائی کی آواز سن کر بہت سے آدمی جمع ہو گئے تھے، جو جلدی بسم اللہ کو سمجھا رہے تھے، اور وہ رو کر کہہ رہی تھی کہ اتنے دن سے سنتے آئے ہیں باتیں، پر کچھ نہ بولے۔ ادھر رونق میاں کی بیوی، جو رنڈی کے بے عزتی کرنے سے بالکل مبہوت ہو رہی تھی، ایک دم چیخ کر رونے لگی کہ رنڈی کا اس سے سامنا ہو گیا۔ بڑی مشکل سے جیٹھانی نے سمجھا بجھا کر چپ کیا۔ شام کو رونق میاں گاؤں سے واپس آئے تو باہر ہی لڑائی کا حال معلوم ہو گیا۔ گھر آتے ہی بیوی کے 2-3 ہاتھ جما دیے۔ بھلا کوئی بات بھی تھی کہ رنڈیوں کے منہ لگا جائے؟ اس دن اس نے رات کو بھی کھانا نہ کھایا اور چپکی منہ لپیٹ کر پڑ رہی۔ اسے شوہر کے ہاتھوں کی مار کا اتنا رنج نہ تھا
जितना रंडी की बातों ने उसके दिल को तकलीफ पहुंचाई थी। आखिर ये उसने कैसे कह दिया कि जिस तरह वो अपना पेट भरती है उसी तरह वो भी। उसका बस चलता तो इस बात पर वो बिस्मिल्लाह की जबान खींच कर फेंक देती, मगर हाय मजबूरी। अरे बिस्मिल्लाह, उठ जा, खाना खा ले। तू क्यों रंज करती है? कहने वालों को कहने दे। पर हम तो यही कहेंगे कि जो चांद पर थूकेगा उल्टा मुंह पर पड़ेगा। छबीली की चीखती हुई आवाज आई और वो जैसे तड़प उठी। मुंह सड़े कहने वाली का, वो बुदबुदाई। हम कमाई के पैसे से पेट भरते हैं। बदमाश रंडी, कमाई तो सिर्फ यही करके पेट भरती है। वो शरीफ जादी है, शरीफ जादी। रंडी हूँ।